الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ الرَّسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ 28ویں سپارے کے اندر سورہ منافقون ہے، جس کی میں نے پہلی 8 آیات پڑھی ہیں. ویسے اس سورہ مبارکہ کی جو آیات ہیں کل وہ 11 ہیں، لیکن 11 آیات کو کے 2 رکوع جو ہے وہ بنائے گئے، تو ایک رکوع 8 آیات والا جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، دوسرا انشاءاللہ پھر ہم آگے جو ہے وہ پڑھیں گے. بہت اہم مضمون ہے، انتہائی اہم مضمون ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آج جو ہمارا درس ہے، درس قرآن ہے، اس کا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ سے کنی کترانے والوں کی سزا، غیر شعوری منافقت یا غیر شعوری نفاق کے اندر اللہ کی طرف سے مبتلا کیا جانا. یعنی جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ سے کنی کترائیں، اس میں قصور کریں، تو وہ اب ہم تفصیل میں پڑھیں گے کہ وہ قصور پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بندہ غیر شعوری طور پر منافق ہو جاتا ہے اور وہ منافق کی موت مرتا ہے اور اپنے آپ کو
اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان سمجھتا سمجھتا مر جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ہمارے دو درس ہوئے ہیں نا، وہ صورتیں بھی اس سے پہلے کی ہیں۔ ایک ہے سورہ صف اور دوسری ہے سورہ جمعہ، تیسری پھر یہ سورہ منافقون۔ سورہ صف کے اندر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے حوالے سے اس امت کا، یعنی اپنا، ہم ہیں نا اس امت کے افراد، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا، اور وہی مقصد ہے ہمارا بھی، اور وہ میں نے اس وقت واضح کیا تھا، وہ ہے غلبہ دین۔ اس میں وہ آیت آئی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب یہ تو وہ مقصد ہے، دین کو غالب کرنا، دین کو سر بلند کرنا، دین کا نظام قائم کرنا۔ اب یہ کام جو ہے یہ ایک بندے کا نہیں ہے، یہ تو امت کا کام ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ افراد کا، فرد کا نہیں بلکہ افراد کا کام ہے۔ اب وہ افراد غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تو افراد کہاں ہیں؟ افراد معاشرے میں ہیں۔ اس معاشرے سے اب افراد کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے نا۔ کیسے کھڑا کرنا ہے، کیا کہنا ہے ان کو؟ یہ مضمون ہے سورہ جمعہ کا۔ اب وہ بندے جو لانے ہیں ان کو اس طریقے سے لانا ہے، جن کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی۔ وہ سورہ حجرات کے اندر بھی آیا نا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، حقیقت میں ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہوئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پھر انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے ہیں، جنہوں نے جان اور مال نہیں لگایا وہ سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ بے شک انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ آئے ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس رستے کے اندر اپنا جان اور اپنا مال جو ہے وہ نہیں لگایا۔ اچھا جی، اب اس کو ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ اصل کے اندر یہ نفاق یا منافقت کیا ہے، کیونکہ جو اس اور یہاں جس منافقت کا ذکر ہے نا وہ غیر شعوری ہے، لہذا پہلے ہم سمجھ لیں کہ شعوری منافقت کیا ہوتی ہے اور غیر شعوری منافقت کیا ہوتی ہے۔ یہ شعوری منافق کون ہے، غیر شعوری منافق کون ہے؟ ایک بات اور سمجھ لیں اس سے بھی پہلے، قرآن حکیم میں جس نفاق یا منافقت کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا نا وہ غیر شعوری منافقت ہے۔ وہ سورہ توبہ کے اندر بھی جن منافقین کا ذکر ہے نا، یا سورہ نساء کے اندر، وہ غیر شعوری منافق ہے۔ جو شعوری منافق ہے نا اس کا تو ذکر بہت تھوڑا سا آیا ہے، اور ویسے بھی آپ سمجھ لیں گے تو آپ اس بات کو مانیں گے کہ اس زمانے میں بھی شعوری منافق تھوڑے ہی تھے اور آج بھی تھوڑے ہی ہوں گے۔ شعوری کا مطلب کیا ہے؟ جس کو شعور ہو، جس کو سمجھ ہو۔ اب ایک آدمی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ رہا ہے نا، اس کو تو پتہ ہے کہ میں ایک مقصد کے لیے ایمان لایا ہوں، اور میں تو ایک دن کے لیے بھی مسلمان نہیں ہوا، حقیقت میں تو نہیں ہوا۔ بے شک میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اذانیں دے رہا ہوں، یا جو بھی کر رہا ہوں،
کیونکہ میرا تو کوئی مقصد ہے، اس مقصد کے علاوہ جو ایمان والوں کا ہوتا ہے کوئی اور مقصد ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں چونکہ ذکر ہے تو ہم اسی مقام کے حوالے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت جو تھی نا، اس میں پھر ایک بہت یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی گھٹیا قسم کے مخالفین وہاں ملے مسلمانوں کو، اور وہ ان میں سے وہ تھے یہود مدینے کے اندر۔ وہ اس طرح کی باتیں سوچتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ اب مسلمانوں کے حق میں ایک بات جو تھی نا، وہ بڑا پازیٹو پوائنٹ تھا۔ وہ کیا تھا کہ جو ایمان لاتا ہے نا، پھر وہ ہر طرح کی قربانی دے جاتا ہے، جان مال، بے شک اسے پتھروں پر گھسیٹا جائے، بے شک اس کو انگاروں پر لٹایا جائے، بے شک اس کو چیر کر جیسے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، وہ اپنے ایمان سے منحرف نہیں ہوتا۔ خواہ اسے جو ہے وہ بچے چھوڑنے پڑیں، گھر بار چھوڑنا پڑے، ہر طرح کا، یعنی بالعموم وہ اپنے ایمان سے منحرف نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے کہ جو ایک دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہہ کر آتا ہے تو اب وہ پیچھے نہیں ہٹتا کسی صورت میں بھی، نقصان ہر جان تک دے دیتا ہے، اس کا جان مال عزت آبرو سب قربان ہو جائے۔ اب یہود نے جو ہے نا وہ ایک سکیم بنائی کہ کم از کم اس حوالے سے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، یہ پازیٹو پوائنٹ جو ہے نا اس کو نیگیٹو میں تبدیل کر دیں۔ وہ کس طریقے سے کہ اپنے کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور صبح ہی صبح جا کر فجر ٹائم جا کر فجر سے پہلے پہنچ جاؤ مسجد نبوی میں، اور وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دو اور ان سے کہیں کہ ہم یہودی ہیں لیکن ہمیں یہ دین اچھا لگا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اسلام لے آئیں، آپ پر ایمان لے آئیں۔ اب سارا دن ان کے ساتھ رہو اور جو بھی ان کی نمازیں ہیں، رسومات ہیں، یا اگر کوئی ذکر اذکار کرتا تم ان سے بڑھ چڑھ کر کرو تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ جی یہ واقعی یہ آئے ہیں، اسلام لائے۔ اور شام کو عشاء پڑھ کے کوئی نقص نکال کے تو کہہ دینا کہ ہم تو باہر سے دیکھ کر آئے تھے نا، اندر آ کے پتہ لگا یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بالکل ویلے ہے ساڈے تو، وہ ہمارے تو وہی دین اچھا تھا جس کو ہم چھوڑ کے آئے، ہم نے تو غلطی کی۔ کوئی نقص وہ کہتے آٹا گندی ہلدی ہے، کوئی نہ کوئی گل کٹ دی تھی۔ اور اس طرح جب واپس آؤ گے تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ نہیں جی یہ لوگ گئے تھے، لوگ حوالے دیں گے نا کہ جی ان کے باپ دادا سے یہ یہودی تھے لیکن یہ بھی گئے تھے نا، ان کو آخر گئے تھے، اتنی بڑی قربانی دی تھی، چھوڑ کے آئے ہیں تو کوئی انہوں نے خرابی دیکھی ہے نا، ان کو سمجھ آئی ہے کوئی خرابی نا، تبھی تو چھوڑا نا، وہ بات ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ تمہارا سہارا لے کر نکل آئیں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ مجلس کے میں سے اٹھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو کوئی مجلس ایسی ہو، اور ویسے مولوی کی مجلس ہو تو مولوی تو ویسے بھی مجلس کو باندھ لیتا ہے، اس طرح کی بات کر کے کہ اٹھنے والا جو ہے نا وہ حوصلہ ہی نہیں کرتا کہ میں یہاں سے جب اٹھوں۔ وہ ایک مجلس کے اندر ایک دفعہ خیر وہ بہت پرانی بات ہے، وہ میں گیا تو
گیا تو تھا نماز پڑھنے، نماز کے بعد مولوی صاحب تقریر کرنے لگ گئے، اور وہ ہم نے بھی کہا تھوڑی سی سن لیتے ہیں، تھوڑی سی سننے کا ارادہ تھا۔ جب اس نے شروع کی تو اس نے ایسی مجلس باندھی، وہ کہنے لگا کہ یہ جو موضوع میں بیان کر رہا ہوں نا، میں یہ بہت زیادہ بیان کرتا ہوں اور منافق اس کو نہیں سن سکتا۔ یہاں بھی اگر کوئی اس کیٹیگری کا بندہ ہے نا تو آپ دیکھیں گے 10 منٹ نہیں نکالے گا، یہ نہیں سن سکتا وہ میرا یہ خطاب، میری یہ تقریر۔ اب کون اٹھے؟ وہی اٹھے جو منافق ہو۔ تو بیچارہ بندہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اس کی بات نہیں سن رہا ہے، لیکن اب مجبوراً بیٹھا ہوا ہے نا۔ اچھا، اگر اس طرح کے ماحول میں کوئی ایک بندہ ہمت کر کے اٹھ جائے کہ چل یار منافق تھے، منافق بھی صحیح ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ 10-15 اکٹھے ہی اٹھتے ہیں، اس کے پیچھے ساتھ کسی اور نے دیا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی مجلس انہوں نے باندھی ہوئی ہو، اس طرح ماحول بنایا ہوا ہو، کوئی حوصلہ نہ پا رہا ہو تو تمہارا سہارا لے کر شاید کوئی اور بھی آ جائے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو صبح سے شام تک ہیں، تو یہ صبح سے شام تک ہی منافق ہے اور شعوری منافق ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ اور اگر دوپہر ظہر وقت کسی کی موت ہو جاتی تو کسی کو پتہ چلتا نہیں، وہ کتابوں میں آ جاتا اس کا نام اگر، تو وہ ہمارے لیے تو صحابی ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کی تو اس کے دوران جو ہے وہ وفات ہوئی ہے نا۔ اب یہ تو کہ وہ منافق ہے، وہ تو جب شام کو انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا تو کیا نا۔ اب یہ شعوری منافق جو ہوتا ہے نا، وہ شروع سے ہی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کسی مقصد کے لیے ایمان لا رہا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے نا، لیکن اسے پتا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں وہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہ آمنو، ایمان لے آؤ جا کر، بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، صبح صبح جس کے اوپر وہ ایمان والے ایمان لاتے ہیں، جو ان پر نازل ہوا، تم بھی اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اس کلام پر ایمان لے آؤ۔ وجہ النہار، صبح ہی صبح تڑکے ساری ویلے، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور آخر میں جا کے کفر کر دینا، یعنی وہ صبح کا پھر آخر شام مغرب عشاء پڑھ کے وَاکْفُرُوا آخرہ، کفر کر دینا کوئی بات نکال کر۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے تمہارے آنے سے تمہارے ساتھ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو وہ آ جائیں، جو نہیں، جو ہے نا، جنہیں ہیزیٹیشن ہے، وہ شاید وہ بھی آ جائیں، نہیں آ جائیں گے تو بہرحال تم تو آ ہی جاؤ گے نا۔ یہ جی ہے شعوری منافق، اور یہ اس دور میں بھی، جیسے میں نے بتایا پورے قرآن میں یہ ایک مقام ہے جہاں سے جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے۔ اور آج بھی شعوری منافق جو ہے نا وہ تھوڑے ہی ہیں، ظاہر ہے ہوں گے، بلکہ ہمارے ہاں کئی دفعہ اس طرح کی باتیں لوگ بتاتے ہیں نا، جی فلاں آدمی تھا، وہ ہندوستان سے آیا، وہ سکھ تھا، ہندو تھا، وہ پاکستان آیا، اس کا کوئی مقصد تھا جاسوسی کرنا، کوئی اور مقصد تھا، یہاں آ کر اس نے قرآن بھی حفظ کر لیا، داڑھی بھی رکھ لی، کہیں امام مسجد بھی بن گیا، نماز جمعہ بھی پڑھاتا رہا، لوگوں کو کلمہ بھی پڑھاتا رہا، کئی لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے، ان کو بھی متاثر کرتا رہا۔ اب 25 سال 30 سال 40 سال جتنا بھی اب اس کا ٹائم پورا ہوا، وہ واپس گیا تو ہندو دا ہندو یا سکھ دا سکھ۔ اب یہ 40 سال وہ شعوری نفاق کے ساتھ اس نے گزار دیے، اس کو تو ایک منٹ بھی شک نہیں ہوا کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو پتا میرا ایک مشن ہے، بس اس مشن کے لیے تو، لیکن یہ تھوڑے ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، جب بھی ہمارے سامنے منافق کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں فوراً وہ جو شعوری منافق ہے اس کا تصور بن جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں میں تو نہیں ہوں۔
یا ہمارے اندر کون ہوگا جس کا کوئی ایسا پروگرام؟ کوئی نہیں کوئی ہوگا. لہذا وہ سارا وبال ہم ادھر ہی جو ہے نا وہ منتقل کر دیتے ہیں. جبکہ میں نے کیا عرض کیا کہ قرآن کریم میں یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے. خطرناک وہ ہے جو غیر شعوری طور پر جو ہے وہ منافق ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. قرآن کریم میں کہ فرمایا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. ان کو شعور ہی نہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر. ان کو شعور نہیں ہے، حالانکہ وہ منافق ہو چکے ہیں، وہ نفاق کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. لہذا نوٹ کر لیں جی، آج یہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو موضوع میں نے پہلے بتا دیا، لیکن میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے جس چیز کو زیادہ توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے وہ ہے غیر شعوری منافق یا غیر شعوری نفاق کیا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اگر ہمیں شعور نہیں ہے تو پھر پریشانی والی بات بھی زیادہ ہی ہے نا. اس لیے کہ اگر تو شعور ہے پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی بندہ آدمی جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن ایک کو شعور نہیں ہے، پھر زیادہ سیریس مسئلہ ہے کہ اسے شعور ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ کیسے ایمان سے شروع ہو کر آدمی جو ہے وہ غیر شعوری طور پر منافق بن جاتا ہے. دیکھیں پہلی تقسیم جو بڑی تقسیم ہے نا وہ تو یہی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم، جو ایمان لیا ہے جو ایمان نہیں لایا. اب جو ایمان لانے والے ہیں نا وہ بھی دو کیٹیگریز ہیں ان کی. جو ایمان لانے والے ہیں ان کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک وہ ہے کہ جو ایمان لایا ہے اور ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے. ایمان لایا ہے، وہ جیسے قرآن کریم کے اندر آیا نا کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا. منہم من قضا نہبا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. ان میں سے وہ ہے جس نے جو اللہ ما عہد علیہ اللہ، جو اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اس کو جب وہ پورا کر دیا. ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے وہ ہیں کہ جو ابھی انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا کرتے ہماری جان چلی جائے. یہ ہے ایک آدمی جو ہے ایمان لایا ہے، ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے. اچھا دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا وہ ہے کہ جو ایمان تو لایا ہے لیکن ایمان کے تقاضے یہاں کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. یہ سمجھ لیں یہ نفاق جو ہے نا، یہ جس طرح ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے نا، اس کو آپ درخت نہیں کہتے. چھوٹا سا پودا ہوتا ہے نا، آم کا ہے یا کسی بھی چیز کا ہے، شیشم کا ہے، کیکر کا ہے، تو وہ درخت نہیں ہوتا، وہ درخت بنتا ہے. یہ نفاق شروع تو یہیں سے ہو جاتا ہے کہ جب آدمی کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا، وہ سمجھ لیں نماز روزہ کے اندر بھی جو ہے وہ کرتا ہے نا، تو لیکن اس کی صورت جو ہے وہ منافقت کی نہیں ہوتی، درخت کی نہیں ہوتی، پودے کی ہوتی ہے. لیکن جب وہ جا کر باقاعدہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جو ہے وہ اپنی جان اور مال جو ہے اس کے حوالے سے کوتاہی کرتا ہے، تو اب یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سمجھ لیں جی کہ اب ایک آدمی جو ہے وہ قصوروار ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں جان اور مال اس طریقے سے نہیں لگا رہا جس طریقے سے وہ لگا رہے ہیں جن کا پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ایک وہ ہیں جو
اپنے تقاضے پورے کر رہے ہیں. اچھا اب یہ جو نہیں کر رہا، یہ یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ یہ نہ کرنے والے جو ہیں اس کے بھی دو گروہ ہوتے ہیں یا دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ضعف ایمان، بسبب ضعف ایمان. ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بس یہ ایمان کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ صحیح بات ہے کہ ایمان کی کمزوری کے سبب قصور کرے گا، اپنے جان اور مال کو اللہ کے رستے پہ لگانے میں، جہاد فی سبیل اللہ میں قصور کرے گا. لیکن یہ جو ضعف ایمان ہے یہ ایک حد تک ہے. یعنی کب تک ضعف ایمان ہے؟ جب آدمی محسوس کرے میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کو چلیں زبان سے نہیں دل سے اپریشیٹ کرتا ہے. یار یہ بھی تو ہے گیا، میں ہی کمزور ہوں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ کام کیتا، یہ لگا رہے ہیں اپنا جان مال، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں ان سے پیچھے ہوں، یہ مجھ سے آگے ہیں. اپنی اصلاح کی کوشش کرے آدمی، اس وقت تک ضعف ایمان ہے. یہ بات سمجھ لیں جی، ضعف ایمان اور نفاق یا منافقت، غیر شعوری منافقت، انہاں دا بننا سانجھا ہے. وہ کہتے ہیں نا دیوار مشترکہ ہے. بس ادھر وہ کمزور ایمان ہے اور ایک قدم آگے بڑھا ہے، اب وہ غیر شعوری طور پر جب وہ نفاق میں چلا گیا. اب یہ کیسے چلا گیا، یہ بات سمجھ لیں کیسے چلا گیا. جیسے اب ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ اب یہ جو عمل ہے یہ تو ظاہر بات ہے لوگ مل جل کر کریں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک جماعت ہے، آج بھی مل جل کر کریں گے. تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جو پیچھے کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. پیچھے والوں کو شرمندگی بھی ہوتی ہے. اچھا ایک دفعہ بندے کو جو ہے نا وہ شرمندگی ہوتی ہے، دوسری دفعہ ہوتی ہے، تیسری دفعہ وہ کہندا یار ہوں اب ہر روز شرمندگی. وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ایک آدمی جو ہے وہ مسجد سے واپس آ رہا تھا تو کسی نے پوچھا، دیر کا واقعہ بارہ کچھ اسی طرح کا، اس نے کہا جی آپ واپس آ رہے ہیں، یا آپ فرضی سمجھ لیں، نہیں تو کسی آدمی کا نہیں سمجھنا. تو اس نے کہا جی، اور میں نے کہا کہ جب بعد میں کھڑا ہوں گا نا تو مجھے شرم آئے گی. مولوی سلام پھیرے گا اور میں اکیلا بندہ کھڑا ہوں گا. بلکہ مجھے بھی ایک آدمی نے اس طرح کہا تھا، اس نے کہا یار جس ویلے تو تھوڑا لیٹ جانا جب تو اتنے جا کے کھڑویں گا بعد تو کھڑا ہونا تینوں شرم نہیں آتی. کہنا میں ہوا تو مطلب یہ کہ وہ گھر ہی مڑ جا راہ چاہیے. مولوی کھڑا ہو گیا، ایک رکعت پڑھ لیا تو گھر نہیں جاؤ، اپنی آپ ہی پڑھو. اچھا اب یہ شرم آتی ہے، لوگ بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ آ رہا بہانے باز، یہ روز ہی لیٹ ہوں، یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوں. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا وکالت شروع کر دیتا ہے. اپنے اس پہلے کیا تھا، اعتراف کرتا ہے یار میں کمزور. اب کیا ہے، اب اپنی وکالت کرتا ہے. وکالت جھوٹ کے ساتھ کرتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ بن گیا تھا، وہ کوئی مہمان آ گیا تھا، کوئی یہ پرابلم بن گیا، وہ پرابلم بن گیا. یعنی جھوٹ منافق کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے، اذا حدث کذب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹا نہیں ہوتا. اب اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے. ویسے اس کے دو سٹیجز اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ سمجھا لوں تو یہ آپ کو پھر انشاءاللہ اگلی سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. دیکھیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم دیا، مشورہ نہیں، حکم دیا کہ سب جو ہے وہ تبوک چلیں، اور جو کوئی بھی جتنے وسائل مہیا کر سکتا ہے اتنے وسائل مہیا کرے، اور خود تو جانا ہی ہے، جان مال دونوں کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ اچھا، اس حکم پہ بہت سارے صحابہ کرام گئے، لیکن کچھ نہیں گئے، کافی سارے نہیں گئے۔ اچھا، جو نہیں گئے اس میں اب دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو ضعف ایمان کی وجہ سے نہیں گئے، اور ایک وہ تھے جو نفاق کی وجہ سے نہیں گئے، یعنی منافقت کی وجہ سے نہیں گئے۔ اب یہ یہاں پہچان ہوگی کہ کیسے کہہ دیں جی، یا کیسے محسوس ہو کہ بھی ضعف ایمان کے سبب کون نہیں گیا اور نفاق کے سبب کون نہیں گیا۔ اب دیکھیں، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں نا، یہ سورہ توبہ میں ساری چیزوں کا ذکر ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بات پھر ایک دفعہ سمجھ لیں کہ یہ نفاق ایک درخت بنتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر آ کر، جبکہ ایک اس سے پہلے نمازوں وغیرہ کے اندر تو اس کی ایک وہ سمجھ لیں جس طرح ایک پودا اگن لگا ہے نا، کمزور سا پودا، تو اس وقت کی صورتحال تو اس کی یہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی ذکر آیا۔ بہرحال اصل جو ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے، یا جس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ ہے وہ نفاق غیر شعوری جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جو ہے نا، وہ قصور وار جو ہے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ گئے، آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے آپ نے لوگوں کو کہا بھی آؤ بتاؤ جو نہیں گئے کیا۔ اچھا، اب جو ایمان والے ہیں ان کو تو ہیزیٹیشن ہو رہی ہے نا، کیسے جائیں، کیسے فیس کریں، اور منافق جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کوئی جھوٹا بہانہ کر رہے ہیں، عذر کر رہے ہیں، جی مجھے یہ پرابلم تھا، مجھے یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ بہتر جاننے والا، مطلب عذر پیش کر دیا، جاؤ، کوئی دوسرا آیا عذر پیش کیا، جاؤ، کوئی اور ٹھیک ہے نہیں جا سکے اب۔ اچھا، وہ کیا کرتا ہے، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آگے نکلتا ہے نا، تو جا کے اسے وہ دوسرے لوگ اپنے ملتے ہیں جو ابھی نہیں آئے، ان سے جا کر کیا کہتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے یہ بہانہ کیا اور انہوں نے کہا جاؤ، ٹھیک ہے نا، لہذا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، جاؤ، کوئی نہ کوئی بہانہ کرو اور بات ختم، اچھے رہ گئے ہم نہیں بھی گئے تو، ایسے دھوپ میں جلنا ہی تھا نا۔ وہ جو قرآن کریم میں لا تنفروا فی الحر کہ وہ کہتے ہیں دھوپ میں مت نکلو، کہتے سڑنا ہی سی، چلو ہوں ایک جھوٹ بول رہا تھا کہڑے تھے، دوسروں کو بھی مشورہ دے رہے ہیں جاؤ اسی طرح جو ہے نا وہ وہاں سے جو ہے نا وہ رخصت لے لو۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ ہم جب بچے ہوتے تھے نا چھوٹے، تو کسی دن کلاس کے اندر جو ہے وہ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا، یا اگلے پیریڈ کوئی مشکل ہوتے تھے، ماسٹر ڈنڈے والا ہوندا سگا۔ اچھا، اب جانا ہے چھٹی لے کر تو ماسٹر کے پاس جانا اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ لینا، منہ یتیموں جیسا بنا لینا، اور ماسٹر صاحب میرے پیٹ میں بڑا سخت درد ہے۔ اب ماسٹر کے پاس اس کا کیا علاج ہے، اس نے تھوڑا سا منہ کا جائزہ لینا، شکل کا جائزہ لے کر اس نے کہنا اچھا جاؤ بھائی اپنے گھر کے اندر جانا، کسی حکیم کو دعا لو، تو حکیم ہی ہوں سے حکیم سے کسی سے دعائی لو جا کر، اپنے ماں باپ سے کہنا۔ اچھا،
اب وہاں ماسٹر صاحب سے آگے نکل کر جس وقت سمجھا کہ ماسٹر کی نظروں سے چلا چھاڑ مارنی اور چھلانگیں لگاتے ہوئے خوشی سے جیسے کوئی فتح حاصل کی ہے، اور آگے کوئی مل جاتا ہمارے جیسا تو وہ بڑا رشک سے دیکھتا اور ہم اسے فخر سے بتاتے کہ اس طرح ماسٹر نو جڑا نا وہ میں جڑا نا وہ چکر دیتا ہے، اے بہانا ماریا ہو گئے۔ اس طرح وہ منافق جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر جو ہے وہ بہانا چھٹی کر کے او جا رہا ہے، دوسرے نے دس رہا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں گئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہے، وہ ذوف ایمان کے سبب نہیں گئے نا، لیکن یہ نہ سمجھ لگ جانا کہ ہمارا ذوف ایمان اور ان کا برابر ہی ہے۔ اب ان کے پاس بھی گئے ان میں سے کچھ لوگ، یار تو خام خواہ پریشان ہے، اب 15-20 بندے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بہانا کر جا، ہوں ہی کچھ نہیں، اسی گارنٹی دینا جب پھر تو بندہ گارنٹی بھی دین لگ پہ نا، مینو پڑھ لی آ کے۔ اچھا خیر، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، زبان میرے منہ میں بھی ہے اور جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، آپ یقین بھی کر لیں گے، آپ مجھے معاف بھی کر دیں گے، رخصت بھی دے دیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، درگزر کر جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے سرخرو ہوں گا کہ میں نے تیرے رسول کے سامنے جھوٹ بول کر اپنا وہ یعنی اپنے آپ کو سرخرو کروایا تھا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں آج ہی جو ہے نا وہ سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا، میرے لیے پرابلم بنا میرا نفس یا شیطان۔ اب دیکھیں عمل ایک ہی ہے نا، وہ بھی نہیں گئے، یہ بھی نہیں گئے، اور یہ اعتراف کر رہے ہیں، جو اعتراف کرے گا وہ اصلاح کی طرف بھی آئے گا، یار میرے سے خامی ہے، کوتاہی ہے، آئندہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور جس نے جھوٹ بول کر پردہ ڈال دیا اس کو تو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو اگلی دفعہ تو سوچے گا پھر بھی کوئی اور بناواں گے۔ یہ اب وہ جو میں نے کہا تھا ان کی دونوں کا بننا سانجھا ہے، یہ صرف اتنی سی بات کے اوپر جو ہے نا وہ غیر اور ہوا سارا غیر شعوری ہے، یہ بھی سمجھ لیں، وہ بھی ایمان اسی طرح لائے تھے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو غیر شعوری منافق ہے وہ ایمان اس وقت نہیں، اس وقت وہ جنت کے لیے ہی ایمان لائے تھے، یا ارادہ ان کا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ تقاضے پورے کریں گے، لیکن جب وہ تقاضے آئے تو اب وہ پورے نہیں کر سکے، پورے نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ رسوائی سے بچنے کے لیے یا اپنی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایسے چلا لیں گے، اب وہ جھوٹ پر آئے ہیں تو اب وہ ان کا قدم جو ہے وہ آ گیا ہے جو ہے وہ اس کیٹیگری میں جس کے اندر جو نفاق کے اندر جو ہے وہ اللہ نے مبتلا کر دیے جھوٹ کے سبب۔ یہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر بھی ایک مضمون بیان کرتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی تھا جس نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا کہ اے اللہ اگر تو مجھے غنی کر دے گا، مال و دولت دے گا تو ہم تیرے رستے کے اوپر لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کریں گے، خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی بنا دیا باخلوا بہ، تو بخل کرنے لگ گئے، اب ان کا ہاتھ ہی نہیں جاتا جیب میں، اور فرمایا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اس سبب سے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق گاڑ دیا، یعنی نفاق کے اندر فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو ان کے وہاں تو فرمایا جو ہے نا وہ بڑا عبرت ناک جو ہے نا وہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، مجھے وہ زبانی یاد نہیں ہے وہ پوری آیت، تو اس وجہ سے میں آگے اس کو چھوڑ رہا ہوں،
تو بہرحال یہ نفاق ہے. یہ فرق تو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ ضعف ایمان جو ہے وہ کیسے بدل گیا جا کر جب وہ غیر شعوری نفاق میں، غیر شعوری منافقت میں یہاں سٹارٹ ہو گیا. اچھا اب اس سے آگے ہے، اس سے آگے یہ ہے کہ بہانے آپ ایک حد تک کرتے ہیں، یا کوئی آپ کہہ دیا تو اس پہ کسی کو برا نہ لگے. کوئی بھی آدمی ہے بہانے باز ہے، وہ کتنے بہانے کرے گا؟ پھر لوگ بہانے کرنے والا بھی نظروں میں آ جاتا ہے، یار اس کو ہر دفعہ پرابلم ہوتا ہے. یہ پچھلے بھی دو تین موقعوں کے اوپر یا 5 موقعوں کے اوپر اس نے کوئی نہ کوئی عذر کیا ہی تھا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب قسم کھاتا ہے اپنے تاکہ لوگ جو ہے وہ اعتبار کریں. اب ظاہر ہے قسم اللہ کی کھائے گا، اللہ کی قسم میں پورا میری نیت ہوتی ہے. کہتا جی بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ جی بس کوئی اللہ دی مرضی نہیں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے، اللہ دی قسم بس. اب یہ دوسری سٹیج ہے جھوٹی قسمیں کھانا. اچھا اب قسمیں بھی کچھ دیر چلتی ہیں، اس سے آگے کیا ہے؟ تیسری اور پکا منافق غیر شعوری. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے جو فرنٹ رینک میں ہوتے ہیں، یعنی جو کر رہے ہیں، جو جان اور مال لگا رہے ہیں، ان کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے. کیوں پیدا ہو جاتا ہے یہ سمجھیں. دیکھیں آپ کے 2 بچے ہیں، آپ ان بچوں پر محنت کرتے ہیں. ایک بچہ محنتی ہے، وہ اچھے نمبر لیتا ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے، بہت اچھی خوبیاں ہیں اس کے اندر. دوسرا جو ہے وہ نافرمان ہے، نکما ہے، فیل ہو جاتا ہے. اب آپ اس کو ملامت کرتے ہیں. اب یہ جو سلسلہ مستقل چل رہا ہے کہ ایک کو ملامت ہو رہی ہے، ایک کو شاباش مل رہی ہے، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کیا نکلے گا. وہ جس کو ملامت ہو رہی ہے نا، اس کے دل میں بغض پیدا ہو جائے گا اس کے لیے جس کو شاباش مل رہی ہے. کیونکہ اگر وہ یعنی بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں ایسا ہو جاؤں، وہ کہتا ہے یہ میرے جیسا ہوتا تو یا ہو جائے نا تو یہ مسئلہ تو مکے. یہ وہ ایک واقعہ اور سنا دوں تاکہ جو ہے نا وہ اور کلیئر ہو جائے. کلیئر تو ہو ہی گیا ہے. ایک امتحان ہم نے دیا کوہاٹ کے اندر جا کر. امتحان کافی مشکل تھا. جب ہم امتحان دے کر آئے تو پریشانی ہوتی ہے مشکل امتحان کی. تو ایک جگہ ہم اکٹھے ہو رہے تھے نا امتحان دے کر، تو جو پہلے بیٹھا وہ آنے والے کو کہتا جی یار دعا کرنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پاس کر دے، بس پاس کر دے اللہ، یہ کرنا. وہ دوسرا آ رہا ہے وہ کہتا اللہ پاس کر دے. اب ایک ہمارا ساتھی جو ہے وہ آیا، اس وقت ہم نوجوان تھے، لڑکے ہی تھے، تو وہ آیا. وہ کلاس کے اندر نکما تھا. نکما ایسے تھا کہ وہ امتحان کے بغیر ہی پتا تھا اس نے فیل ہو جانا ہے، لیکن بہرحال امتحان تو اس نے دینا تھا. وہ آیا نا تو ایک لڑکا اسے کہتا ہے یار محمد حسین دعا کر یار اللہ پاس کر دے. وہ کہندا میں تو دعا یہ کردا کہ اے اللہ مینوں بھی پاس کر دے اور میرے باقی سارے ساتھیوں نو پاس کر دے. اور دوسری دعا میں یہ کردا کہ اے اللہ اگر مینوں فیل کرنا تو جہے پاس آ انہوں نے بھی فیل کر دے. یعنی یہ دوسری دعا میری یہ ہے کہ اگر میں فیل ہو جاواں بالکل یہ ہے کہ پاس جڑے ہے نا پاساں نو بھی فیل کر دے. انہیں کیا یعنی یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بغض پیدا ہو گیا. دیکھیں جی یہ ہر وقت انہاں دیاں جیباں کھلیاں ہی ہیں. جس ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے دین دا تقاضا آندا یہ کوئی اپنے گھر دا سارا ہی مال چکی ترے جاندا ہے. کوئی کسی نو نہ کوئی جان دی پرواہ نہ پیچھے اپنے بچے چھڈیا ہے، اپنے کاروبار تباہ کر لے، ایتھے بیٹھے ہے، نہ ہن کوئی روزگار ہے.
ਸਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ٹھیک ہے. اب یہ بغض پیدا ہو رہا ہے، یہ منافقت کی بھی پھر جو ہے وہ لاسٹ سٹیج ہے، جہاں جا کر پھر یہ وہ کہا کہ مہر لگا دی گئی ان کے دلوں کے اوپر، پکے منافق. اب یہ آپ نے دیکھا نا کہاں وہ ایمان سے ضعف ایمان اور ضعف ایمان سے پھر غیر شعوری طور پر جب وہ نفاق یا منافقت، اور اس کی پھر جو ہے وہ تیسری سٹیج کیا ہے کہ جو جان مال لگا رہے ہیں ان کے لیے بغض پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ قرآن کریم کے اندر آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ، یہ مکے سے لوگ آئے ہیں، ان کو دیکھو، ان کو بناؤ اپنے لیے جو ہے وہ ماڈل. کما آمن الناس قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں نؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف. اب دیکھیں وہ کیوں بے وقوف کہتے ہیں، یہ تو ہر ویلے ویلے نہ انہاں دا کاروبار نہ کوئی انہاں نوں اپنے گھر والوں دی فکر، جہاں جو ہے وہ جو بات کہیں ہر وقت حاضر. اس لیے نؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. لا یعلمون، وہ جان نہیں رہے لیکن وہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جی یہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے پھر وہ نفاق غیر شعوری. اسی نفاق کو پھر اس حدیث کے اندر بھی آپ نے، وہ حدیث کے اندر جو نفاق ہے نا وہ غیر شعوری ہے. فرمایا آیات المنافق و ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: اذا حدث کذب، اذا تؤمن خان، اذا وعد اخلف. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھو تو خیانت کرے گا، وعدہ کرو کرے گا تو وعدہ خلاف ورزی کرے گا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. ایک اور حدیث ہے مسلم کی جس میں 3 نشانیاں یہ ہیں، ایک چوتھی بھی بتائی ہے. اذا خاصم فجر، جب مخاصمت ہوگی تو پھر وہ بات کا بتنگڑ بنا لے گا، بہت اوپر چلا جائے گا، معمولی سی بات کو بڑی بنا کر جو ہے وہ کہیں کی کہیں پہنچا دے گا، جسے کہتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اچھا فرمایا کہ جس میں یہ 4 نشانیاں ہیں وہ تو پکا منافق ہے. تو جس میں کم ہے وہ جیسے آپ کہتے ہیں 1/4، 2/4، 3/4. اچھا آگے جو الفاظ ہیں یہ ذرا جاگ کر سن لیں، جو آگے الفاظ ہیں وہ جا کر سن لیں. فرمایا جب یہ نشانیاں پوری ہو گئی وہ پکا منافق ہے. ان صام و صلی و زام انہ مسلم، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے اور زوم میں مبتلا ہے. وزام انہ مسلمون، گمان کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، یعنی وہ تو اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتا ہے لیکن غیر شعوری طور پر وہ نفاق کے اندر جب وہ مبتلا ہو چکا ہے، وہ منافق ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے جی یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے. ایک بات اور اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ میں نے وضاحت تو اس کی کر دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں. دوسرے کو آپ سمجھیں کہ جی بس ایمان دی کمزوری ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کسی آدمی کو کہیں گے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تم منافق ہو. وہ ذوف ایمان والی بات ٹھیک ہے، مسئلہ آ گیا، مجبوری بن گئی، نکل گیا یا کوئی اور، ٹھیک ہے نا. اصل بات یہ ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر ایمان کی کمزوری ہے یا میرے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے. یہ بات ہے اہم. یعنی اس کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے میری، یہ میں جو جان اور مال
اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر لگانے میں یا جہاد فی سبیل اللہ میں قصور کر رہا ہوں، کوتاہی کر رہا ہوں، کنی کترا رہا ہوں، یہ میں ضعف ایمان کی وجہ سے کر رہا ہوں یا میرے دل میں نفاق پیدا ہو گیا ہے؟ اگر ضعف ایمان ہے تو پھر بھی اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اگر منافقت ہے تو پھر پیچھے آنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اس کمی کو دور کرنا ہے۔ یہ اس لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقت کا ڈر ایمان والے کو ہوتا ہے، نفاق کا ڈر ایمان والے کو ہوتا ہے۔ منافق نے کیا ہونا ہے، اس میں تو پیدا ہو گیا۔ اب مومن کا ڈر ہے کہ وہ منافق بنے گا۔ دیکھیں جب ہم اس طرح اس بات کو سمجھیں گے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں غور کروں گا تو مجھے لگے گا میں ہی منافق ہوں، ضعف ایمان نہیں ہے، میں آگے بڑھ گیا ہوں۔ یہ غور کریں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ یار ضعف ایمان کتنے، میں تو اگے ٹپ گیا۔ وہ بھی اچھا ہوں تسی دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تسی یہ سنتے ہو نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، بدر احد ساری جنگوں میں حصہ لینے والے۔ ایک دن اسی طرح غور و فکر کر رہے تھے، اور غور کرتے کرتے جو ہے نا وہ جیسے بندہ بہت زیادہ غور کرے نا تو وہ کلا ہی گلاں کان لا پیندا، وہ کہنے لگ گئے نافع کا حنظلہ، نافع کا حنظلہ، اور ایک دم اپنے گھر تو باہر نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہے، یعنی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ جب وہ اس طرح کہنے لگے تو بلکہ جو ہے نا وہ اس طرح کہتے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جو ہے وہ جانے لگے کہ میں وہاں جا کر حاضر ہوتا ہوں۔ رستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ہی منافق ہوں۔ کچھ بات چیت ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں، کہنے لگے کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ایسا میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو جو اتنا کیئرفل ہوگا وہ نفاق سے بچ جائے گا، ضعف ایمان کا بھی علاج کرنے کی کوشش کرے گا، پھر جو کمی رہ جائے گی وہ اللہ پوری کر دے گا، معاف کر دے گا اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اب آخری وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے تھے ان میں سے میرا نام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل کے اندر یہ جو شاید میں نے پہلے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفاق کا ڈر ایمان والے کو ہے، لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے یہ نفاق پیدا ہو گیا، پھر تو جیسے کہتا ہے نا کہ ایمرجنسی لگ گئی ہے، پھر اپنا علاج آپ کرو، آپ ہی کرنا پڑنا ہے۔ ویسے وہ علاج کی بات تو آگے آئے گی، لیکن آج کے درس میں وہ شاید اس کا تذکرہ نہیں آئے گا، تو لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے اس کو پہچاننا، تو پہچان کے بعد خود علاج کرنا ہے۔ تو یہ ہے غیر شعوری، اگر علاج نہ کیا اور اسی طرح چلتے چلتے موت آ گئی تو غیر شعوری طور پر منافق کی موت آ گئی، اور اپنے آپ کو سمجھتا رہا کہ میں ایمان والا ہوں۔ چلیں جی اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں دیکھیں وہ انک لا رسول اللہ، یہ جو تاکید آ رہی ہے نا لا رسول اللہ، یعنی وہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پھر اپنی بات جو ہے نا وہ بات غلط کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ اس کے دل کی نہیں ہے، لیکن کیفیت اس کی کوئی اور ہے، لیکن اپنی بات کو زور دے کر جو ہے وہ اس کو منوانا۔
جھوٹ بول کر منوانا. انکا رسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول. فرمایا اللہ کو خود معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک بیزاری کی کیفیت ہوتی ہے نا. ایک بچہ جو ہے وہ ماں باپ کا تسلسل کے ساتھ نافرمان ہے, یا ان کی بات نہیں مانتا, یا ان کا کوئی اس کو فکر نہیں ہے. ایک دن جو ہے نا وہ کوئی صورتحال ایسی بن گئی, مہمان آئے ہوئے تھے, تو وہ بچہ جو ہے نا وہ اس نے دیکھا کہ باپ جو ہے نا وہ آج بیمار ہے, یا اس کو کوئی پریشانی ہے, کھانس رہا ہے. تو اس نے کہا بھی یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں ہوں تو پوچھا نا کہ ابا جی تمہیں دوائی لیا دئیے. تو انہوں پتا بھی اگے کدی انہیں دوائی کا نہیں پوچھا. وہ کہنا وہ بس تیریاں دوائیاں ہی دوائیاں ہی ہیں, یعنی تیری طرفوں علاج ہی علاج ہے. ایک بیزاری دی کیفیت دے. تو وہ حالانکہ وہ شہادت دے رہے ہیں نا, لیکن فرمایا کہ واللہ یعلم انکا لرسول, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو شہادت دے رہے ہیں نا, کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ منافق ہیں. یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود منافق ہیں جیسے کہتے ہیں. یہ مسلمان ظاہر کرنے کے باوجود یا دکھنے میں مسلمان ہونے کے باوجود یہ منافق ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. اتخذوا ایمانہم, انہوں نے اپنی قسموں کو, وہ میں نے بتایا تھا دوسری سٹیج کیا ہے, یعنی پہلے تو یہ ہے کہ اپنی بات کو جو ہے وہ اس کو جواز بنا کر, کوئی مجبوری, بہانہ, جھوٹ گھڑ کر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ پیش کر دینا, منوا لینا, اپنی ذلت, رسوائی یا بے عزتی جو ہے اس سے اپنے آپ کو تحفظ دے لینا. اور دوسرا کیا ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ چونکہ یہ کام جو ہے نا وہ اکثر ہو رہا ہے, اکثر ہوتا ہے, جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ ہر سال 1-2 دفعہ آزما لیے جاتے ہیں. اب چلیں جی, اب احد ہے تو سال بعد جو ہے وہ خندق آ گئی ہے, اس سے آگے کوئی اور آ گئی ہے, اس سے آگے کوئی اور آ گئی, چھوٹی موٹی کئی, اس میں پتہ لگ جائے گا, چلو عہدے چ نہیں تھے اگلی چ پتہ لگ جائے گا. اب ہر دفعہ لہذا جو ہے وہ جھوٹی, یعنی وہ جھوٹ کے بعد اب جھوٹی قسم کا اس میں اضافہ کر دیا گیا. جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے وہ یقین دلا رہے ہیں کہ واقعی مسئلہ تھا. تو فرمایا کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رستے سے رکنے کے لیے. خود بھی رکتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یعنی وہ قسم جو ہے اس کے ساتھ ایک بہانہ پیش کیا اور نہیں گئے, یا بعد میں پیش کر دیا کہ جی مجھے بتا بھی نہیں سکا, لشکر نکل کھڑا ہوا تھا, اس وقت جو ہے وہ مجھے یہ مسئلہ بن گیا. فصدوا عن سبیل اللہ, تو وہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکے, دوسروں کو بھی روکا. دوسروں کو اگر زبان سے نہیں بھی روکا تو دیکھیں, یہ سمجھ لیں کہ انسان کا عمل دوسرے لوگوں کے لیے دعوت ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ ٹائم پر پہنچتے ہیں, کتنے لوگ دیکھتے ہیں, دیکھو جی ہے بندہ پہلی صف سے بیٹھا ہوں, کبھی لیٹ نہیں ہوا ہے. کسی نہ کسی کو غیرت آئے گی, کسی نہ کسی کو خیال آئے گا, یار میں بھی میرے بار میں بھی تیز ارگا بندہ ہے نا, میں کیوں آخری صف سے ہونا ہے, میں کیوں ایک رکعت مکی تے کھڑوتا ہونا ہوتا. دعوت دے رہا بندہ, زبان سے نہیں کہہ رہا, اپنے عمل سے دے رہا. تو یہ سمجھ لیں غیر شعوری مطلب وہ غیر زبانی بھی دعوت ہوتی ہے, عمل سے بھی دعوت ہوتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ زبان سے جو ہے وہ کہیں گے. آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں, اور آپ جس وقت وضو وغیرہ کر کے سر کے اوپر جو ہے وہ کپڑا رکھ کے چلے, کپڑا نہیں بھی کیونکہ کئی نہیں رکھ دیتے ہیں, کپڑا نہیں بھی رکھ دیتے, گھر والے کو پتا ہو ویسے مسیطے چلے آتے کہ دعوت ہے نا, پواں نماز پڑھ تسی کیا یا نہیں کیا. ان کو تو پتہ لگ گیا نا کہ یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں,
میرے گھر کے سامنے مسجد ہے، میری چھوٹی چھوٹی دو جو ہے نا وہ پوتریاں ہیں، کیا اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اچھا چلو، وہ بہت چھوٹی ہیں اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اب نماز پڑھنے جا رہا ہے، ورنہ وہ میرے ساتھ ضد کر کے نکلتی ہیں، لیکن ان کو میں نے تھوڑا دکھایا سمجھایا کہ میں یہاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب ان کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، دروازے میں کھڑے ہو کے جاؤ دیکھ لیں گی تو ضد نہیں کریں گی ساتھ جانے کی، تو اب یہ پتہ چل جاتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہمارا ایک عمل بھی دوسروں کو دعوت دیتا ہے نا، تو فرمایا کہ لہذا وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جب ایک آدمی جو ہے وہ یہ انفاق کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن وہ کون سا انفاق تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جا رہے تھے اور آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو یہ وہ بھی ہے کہ جو دوسروں کے لیے، اب یہ کسی فرد کے اوپر، وہ اصل میں کسی ایک فرد جو ہے، ایک یا دو فرد جو ہے نا ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہے، یہ کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کو ذاتی طور پر تو نہیں دے رہے تھے نا، وہ تو اللہ کے دین کے لیے دے رہے تھے، تو بہرحال فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا اور بہانہ بنا کے اپنے آپ کو بچا لیا، جان اور مال کسی چیز کو بچانے میں، اللہ کے راستے پہ لگانے سے بچا لیا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو انہوں نے عمل کیا، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب دیکھیں ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے، نیت خراب نہیں تھی، لیکن جب وہ عمل کا وقت آیا نا تو اس وقت جو ہے وہ حوصلہ نہیں پڑا، یا دنیا کی محبت غالب آ گئی، مال کی محبت غالب آ گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ دنیا کی کشش تھی، وہ جس طرح سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں آیا نا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، فاسقین یا ظالمین۔ بہرحال اب یہ کوئی چیز غالب آ گئی نا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ صورتحال جو پیدا ہوئی، تو فرمایا کہ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے تھے لیکن ان کے آباء و اجداد، عزیز و اقارب، بیوی بچے یا مال یا دولت یا سکون گھر کا کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی اور یہ اس جہاد فی سبیل اللہ میں قصوروار بن گئے، ثم آمنوا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہاں تک کہ یہ کفر میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ کفر کون سا ہے؟ یہ کفر حقیقت میں کفر ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر منافق جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، آخرت میں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو جب یہ صورتحال بھی بن گئی کہ اب اس کو جو ہے وہ بغض بھی ہونے لگ گیا، وہ واقعہ ہے نا کہ جب ایک صحابی جو ہے وہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر گئے تو اب بڑے بڑے دولت مند تھے، جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے، لو جی اے دیاں کھجوراں دے نال تبوک فتح ہوئے گئے، تبوک دی جنگ جڑی ہے نا وہ یہ کھجوراں نال لڑی جائے گی، تو پھر اس طرح یہ بغض ہے دل میں، میرے خود اینی جوگے بھی نہیں ہے، لیکن جڑا کوئی کر رہا ہے وہ بغض انہوں دے اندر پیدا ہو گیا۔ فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی،
یعنی مطلب یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ان کو، انہوں نے محسوس ہی نہیں ہوا، انہوں پتہ ہی نہیں لگا، پتہ لگتا تو کوئی نہ کوئی سنبھل دے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ بڑا تعجب کریں ان کے وجودوں پر، کہندے نا کیا کیا اس کو کہندے آ کی کہندے کیا لاشاں ہیں، کیا ڈیل ڈول ہے، بڑے وجود باروب قسم دے، لیکن صورتحال یہ فرمایا تو بکا اجسامہم وَإِن یقولوا تسمع لقولہم، اگر آپ ان کی بات سنیں تو پھر آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑی پائیدار طریقے نال گفتگو کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ گلاں گلاں دے وچ بڑیاں بنا بنا کے گلاں کرتے ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے وہ سہارا دے کر کوئی لکڑی کھڑی کی جائے نا، یعنی وہ درخت ہوتا ہے نا جڑوں کے سہارے پر، تو جب کٹ جائے تو اب تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اب کوئی سہارا ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ بس یہ قسمیں جو ہے نا یہ سہارا بنا کے وچ ترے پھرتے ہیں اپنے آپ یا دیکھن نو مسلمان نظر آ رہے ہیں سب کچھ، یہ بس ایک سہارا ہے انہوں دا جھوٹ، انہوں دیا قسماں، انہوں دے یہ چیزاں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سختی ان کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت انہوں نے پائی ہے، جان مال یہ کرو وہ کرو، مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح محسوس کرتے ہیں اس دین کو۔ ہم العدو، فرمایا یہ حقیقت میں دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے محتاط رہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں، یعنی کتنی خوش بختی تھی کہ یہ ایمان کی طرف آئے، اور کتنی بدبختی ہے کہ وہ ایمان کی کمزوری، ذوب ہے ایمان، اور کرتے کرتے جب وہ منافقت، اور منافقت سے بھی وہاں پہنچ گئے آخری سرحد کے اوپر۔ فرمایا انہم لا قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ تباہ کرے کہاں سے، جدا کہتے ہیں نا کتھوں تھلے آئے، جدا سے کہنا ہے انا یوفکون، کہاں سے پہنچ کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ الرَّسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرواؤ، تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں، ٹھیک ہے نا، وہاں تو اللہ کے رسول تھے نا، تو اب لوگ غلطی کر کے کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا وہ بھی واقعہ دیکھیں، جنہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتراف کیا ان کو سزا ملی، جنہوں نے جھوٹ بولا ان کو اور جاؤ، یعنی ایتھے سچ بولنا اور اوکھا ہو گیا، یعنی اگر تو کوئی بات نہیں، پھر دیکھیں نا سزا ان کو ملی جنہوں نے سچ بولا، کعب بن مالک یا دوسرے جو صحابہ تھے۔ تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروائیں، لبوا رؤوسہم، تو یہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں۔ سر نو ہلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اگر واقعی اس کو جو ہے وہ اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو توجہ دلائی گئی کہ یار غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ سے، اگر اللہ کے رسول آج ہمارے اندر اس طرح نہیں ہے نا کہ اب ہم نے ان کے پاس جا کر کیسے معافی مانگنی ہے، تو ہم خود اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کی قیادتیں ہوتی ہیں، ان سے اعتراف کر لیتا بندہ کہ جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ اپنی اصلاح کریں گے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو اب جو ہے نا وہ جس آدمی نے جو ہے نا وہ کمزور ایمان کی بنیاد کے اوپر یہ عمل کیا ہے، وہ اس کو تو ایک قسم کی آپ نے توجہ کرا دی، کہ ہاں ہاں یار میں ابھی جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ یہی بہتر ہے میرے لیے۔
اور جس نے نہیں جانا اب وہ نہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے کسی آدمی نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس، یہ تو کہہ نہیں سکتا نہیں میں نہیں اللہ کے رسول کو جانا، وہ سر مار یعنی مطلب جاماں گے چنگا ادا کر کے دیکھاں گے، مطلب سر ہلاندے فرمایا رب رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ رکتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس استغفار کے لیے، اور آج کیا ہے اللہ سے معافی مانگنے سے بھی رکتے ہیں، کیونکہ نیتاً قصور کیتا ہے نا، اگوں بھی اصلاح کا کوئی پروگرام نہیں آیا تو پھر معافی کادی منگے بندہ، جب پتہ ہی ہے بندے نوں بھی میں تو اگوں بھی ادا ہی کرنا، تو ہوں کادی معافی منگا۔ فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، آپ دیکھیں گے کہ ان کو رکاوٹ ہوتی ہے معافی مانگنے میں، اللہ کے رسول یا اللہ سے جب وہ معافی مانگنے میں بھی ان کو جو ہے نا وہ مسئلہ بنتا ہے، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اکڑتے ہیں، سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اے نبی برابر ہے ان کے پاس، یعنی اگر یہ بالفرض آ بھی جائیں، کسی دے کہن تے آ جان 24 صاحب نے مینوں کیا یار چال جا یار معافی مانگ لا، اپنے ابے کو معافی مانگ لا، کہہ دیں نا مانگ لا، یہاں دے ہوں کہن تے میں تر پیا۔ فرمایا اگر کس ادا کہن کہان تے آ بھی گئے، سواء علیہم استغفرت لہم، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ معاف نہیں کرے گا، یعنی تو اڈے کہن سے بھی نہیں معاف کرے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے فاسق جو ہے ان کو راہ یاب نہیں کرتا۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اور یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، یعنی بغض ہو گیا نا، ان پر مت خرچ کرو، حتیٰ ینفدوا، یہاں تک کہ جب تم ان کو اب مکے سے آئے ہیں، غریب ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، اور یہاں دی وجہ تو ساری بےزتی ہوندی ہے، اور ان دی سپورٹ تسی کرتے ہو، تسی انہاں دی سپورٹ بند کرو، یہ آپ ہی مڑ جان گے، ٹھیک ہے، حتیٰ ینفدوا، یہاں تک یہ چھٹ جائیں گے، چلے جائیں گے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے لیکن آج میں وہ نہیں بیان کروں گا، اگلی دفعہ بیان اس کا ذکر کر لیں گے کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہیں سب خزانے جو آسمان و زمین میں ہیں، یعنی یہ نہیں دیں گے تو پھر کہڑا کام نہیں چلن لگا، اگر یہ نہیں لان گے اللہ دے رستے تے جان، نہیں لان گے اللہ دے رستے تے اپنا مال، تو پھر کہڑا وہ اللہ دا یہ سارا کچھ اللہ کو سبب ہو کسی پاسے پیدا کر دے گا۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ بات جو ہے وہ منافقوں کو سمجھ نہیں آتی۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم میں سے جو طاقتور ہے، عزت والا ہے، وہ کمزور کو نکال دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، طاقت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تو یہ اس میں ایک واقعہ ہے جو میں نے کہا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو جو وہ اس حوالے سے گفتگو میں کر لوں گا، لیکن بہرحال یہ وہ مضمون ہے جی، غیر شعوری منافقت، اور یہ خطرہ ہے اس کے لیے جس نے خلوص کے ساتھ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا ہے نا، اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور اپنا محاسبہ کرے، اگر میرے اندر کمی ہے کہ میں اللہ کے رستے کے اوپر جان اور مال جہاد فی سبیل اللہ اس میں قصوروار ہوں تو کیا سبب ہے۔ ایک تو وہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں 8 چیزیں، کل ان کان آباؤکم و ابناکم، و پھر گھر، کاروبار، ساری چیزیں، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں قصور کر رہا ہوں، اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے ضعف ایمان، جب آدمی قصور کو پکڑ لے اور اس کی اصلاح لگ جائے۔ تو اگر یہ ہے کہ اس کو جواز دینا شروع کر دے، اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی وکالت شروع کر دے، تو پھر آگے وہ غیر شعوری طور پر
نفاق میں مبتلا ہو گیا تو پھر اب آگے خطرہ ہی خطرہ ہے، سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس غیر شعوری منافقت سے بچائے، اور واقعتاً صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ حقیقی ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، اور اسی کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے جو ہے وہ لے جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔